السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ایک شہر کے مشہور ہوٹل میں ایک رات 5 آدمی ایک ہی میز پر آ کر بیٹھے۔ پانچوں الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک فوجی تھا، ایک پولیس افسر، ایک وکیل، ایک مولوی صاحب اور ایک سیاستدان۔ ویٹر نے ادب سے پوچھا، جناب کیا آرڈر دوں؟ پانچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانا آیا، سب نے مل کر کھانا کھایا، باتیں ہوتی رہیں، کبھی ہنسی مذاق ہوا اور کبھی اپنے اپنے شعبے کے دلچسپ قصے سنائے گئے۔ بظاہر یہ ایک عام سی محفل تھی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند منٹ بعد ایک چھوٹا سا سوال سب کو حیران کرنے والا ہے۔ کھانا ختم ہوا، ویٹر میز صاف کرنے آیا اور پھر ہاتھ میں بل لے کر واپس آ گیا۔ اس نے بل میز پر رکھا اور کہا، جناب یہ رہا آپ کا بل۔ اب اصل امتحان شروع ہوا۔ پانچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے میز پر خاموشی چھا گئی۔ ویٹر بھی کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ آخر بل کون ادا کرے گا۔ فوجی نے بڑے اعتماد سے کہا، دیکھیں بھائی، میں ملک کی خدمت کرتا ہوں، لیکن آج بل کسی اور کو دینا چاہیے۔ پولیس والے نے مسکرا کر کہا، قانون کے مطابق بل جس نے کھانا آرڈر کیا ہو وہ دے۔ وکیل فوراً بول اٹھا، ایک منٹ، قانون کی بات ہو رہی ہے تو پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ بل کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، بھائیوں، کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بل بھی ادا ہونا چاہیے، کسی کا حق نہیں روکنا چاہیے۔ اب سب کی نظریں سیاستدان کی طرف اٹھ گئیں۔ سیاستدان کرسی پر آرام سے بیٹھا تھا۔ اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور کہا، آپ لوگ اتنی جلدی پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ فوجی نے پوچھا، تو پھر بل کون دے گا؟ سیاستدان نے کہا، اس کا فیصلہ عوام کریں گے۔ یہ سنتے ہی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پولیس والے نے کہا، عوام کہاں ہیں؟ یہاں تو صرف ہم 5 لوگ ہیں۔ سیاستدان نے فوراً جواب دیا، تو پھر پانچوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ وکیل نے فوراً کاغذ نکالا اور کہا، میں ایک معاہدہ تیار کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، معاہدہ ٹھیک ہے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے۔ فوجی نے ہنستے ہوئے کہا، بھائیوں، اتنی دیر میں تو کھانا دوبارہ آ جائے گا۔ ویٹر خاموشی سے سب کی گفتگو سن رہا تھا۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور پوچھا، جناب ایک بات پوچھوں؟ سب نے کہا، پوچھو۔ ویٹر نے کہا، آپ پانچوں نے کھانا کھایا ہے تو بل بھی پانچوں مل کر دے سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر پولیس والا ہنس پڑا۔ وکیل نے کہا، بات تو درست ہے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، جو اپنا حصہ کھائے وہ اپنا حق بھی ادا کرے۔ فوجی نے کہا، چلو پھر مسئلہ ختم، لیکن سیاستدان ابھی بھی خاموش تھا۔ سب نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جیب سے بٹوا نکالا، چند لمحے بل کو دیکھا اور کہا، اچھا یہ بتاؤ بل کتنا ہے؟ ویٹر نے رقم بتائی۔ سیاستدان نے بٹوا بند کیا اور کہا، اتنا سا بل ہے؟ سب نے سکون کا سانس لیا۔ پھر سیاستدان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بل میں نہیں دوں گا۔ سب حیران رہ گئے۔ فوجی نے پوچھا، کیوں؟ سیاستدان نے جواب دیا، کیونکہ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ مشکل وقت میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ سن کر چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر اچانک وکیل نے کہا، تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ سیاستدان نے پوچھا، کیا فیصلہ؟ وکیل نے کہا، بل ہم چاروں دے دیتے ہیں، لیکن اگلی بار کھانا آپ کی طرف سے۔
سب ہنس پڑے۔ سیاستدان بھی ہنسنے لگا اور آخر کار اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج کا بل ہم سب مل کر ادا کرتے ہیں۔ اور یوں پانچوں نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس چھوٹی سی کہانی کا اصل سبق بل سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ہم اکثر معاشرے میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں۔ کوئی فوجی کو دیکھتا ہے تو ایک مخصوص تصور بنا لیتا ہے، پولیس والے کے بارے میں الگ رائے رکھتا ہے، وکیل کے بارے میں الگ سوچتا ہے، مولوی کے بارے میں الگ خیال بناتا ہے اور سیاستدان کے بارے میں الگ رائے قائم کر لیتا ہے۔ حالانکہ کسی بھی شخص کے کردار کا فیصلہ صرف اس کے پیشے یا عہدے سے نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کرے، دوسروں کا حق ادا کرے اور مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ دے۔ اور اس کہانی کا سب سے دلچسپ سوال یہی ہے، اگر واقعی ایک میز پر فوجی، پولیس والا، وکیل، مولوی اور سیاستدان بیٹھے ہوں اور پانچوں نے برابر کھانا کھایا ہو تو آپ کے خیال میں بل سب سے پہلے کون ادا کرنے کے لیے اپنی جیب سے پیسے نکالے گا؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں اور یاد رکھیے یہ ایک فرضی، مزاحیہ اور سبق آموز کہانی ہے، کسی حقیقی واقعے یا کسی مخصوص شخص کی نمائندگی نہیں کرتی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو ابھی سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔